ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فراہم مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بدوی عربوں میں سے بھی بہت سے لوگ آئے جنہوں نے عذر کیا تاکہ انہیں بھی پیچھے رہ جانے کی اجازت دی جائے۔ اس طرح بیٹھ رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ اس کے رسول سے ایمان کا جھوٹ عائد کیا تھا۔ ان بدوی میں سے جن لوگوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا ہے عن قریب وہ دردناک سزا سے دوچار ہوں گے۔ ضعیف و بیمار لوگ اور وہ لوگ جو شرکت جہاد کے لیے راہ نہیں پاتے اگر پیچھے رہ جائیں تو کوئی حرج نہیں، جبکہ وہ خلوص دل کے ساتھ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفادار ہوں۔ ایسے محسنین پر اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔
اسی طرح ان لوگوں پر بھی کوئی اعتراض کا موقع نہیں ہے جنہوں نے خود آ کر تم سے درخواست کی تھی کہ ہمارے لیے سواریاں ہم پہنچائیں، اور جب تم نے کہا کہ میں تمہارے لیے سواریوں کا انتظام نہیں کر سکتا تو وہ مجبوراً واپس چلے گئے، اور حال یہ تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور اس بات کا بڑا رنج تھا کہ وہ اپنے خرچ پر شریک جہاد ہونے کی مقدرت نہیں رکھتے۔ البتہ اعتراض ان لوگوں پر ہے جو مالدار ہیں اور پھر بھی تم سے درخواستیں کرتے ہیں کہ انہیں شرکت جہاد سے معاف رکھا جائے۔ انہوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا، اور اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا، اس لیے کہ اب یہ کچھ نہیں جانتے اللہ کیا ان کے اس روش کا کیا نتیجہ نکلنے والا ہے۔ تم جب پلٹ کر ان کے پاس پہنچو گے تو یہ طرح طرح کے عذرات پیش کریں گے، مگر تم صاف کہہ دینے کا بہانے نہ کرو، ہم تمہاری کسی بات کا اعتبار نہ کریں گے۔ اللہ نے ہم کو تمہارے حالات بتا دیے، اب اللہ اس کا رسول تمہارے طرز عمل کو دیکھے گا، پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلو یا چھپے کا سب کا جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ تمہاری واپسی پر یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے صرف نظر کرو، تو بے شک تم ان سے صرف نظر ہی کر لو، کیونکہ یہ گندگی ہے اور ان کا اصلی مقام جہنم ہے جو ان کی کمائی کے بدلے میں انہیں نصیب ہوگی۔ یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، حالانکہ اگر تم ان سے راضی بھی ہو گئے تو اللہ ہرگز ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہ ہوگا۔ یہ بدوی عرب کفر و نفاق میں زیادہ سخت ہے، ان کے معاملے میں اس امر کے امکانات زیادہ ہیں کہ اس دین کے حدود سے ناواقف ہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے۔ اللہ سب کچھ جانتا اور حکیم و دانا ہے۔ ان بدوی میں ایسے لوگ موجود ہیں جو رائے خدا میں کچھ خرچ کرتے ہیں تو اسے اپنے اوپر زبردستی کی چٹکی سمجھتے ہیں، اور تمہارے حق میں زمانہ کی گردشوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ تم کسی چکر میں پھنسو تو اپنی گردن سے اس نظام کی اطاعت کا قلادہ اتار پھینکیں جس میں تم نے انہیں کس دیا ہے، حالانکہ بدی کا چکر خود انہی پر مستلط ہے، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ انہی بدوی میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ اور روز آخر پہ ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے یہاں تقرب کا اور رسول کی طرف سے رحمت کی دعائیں لینے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ ہاں وہ ضرور ان کے لیے تقرب کا ذریعہ ہے، اور اللہ ضرور ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ وہ مہاجر و انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہنے میں سبقت کی، نیز وہ جو بعد میں راست بازی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہی عظیم الشان کامیابی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں اعراب کے بارے میں بتلایا جائے۔ اعراب سے مراد صحرائی اور بدوی زندگی گزارنے والے عرب جو مدینہ منورہ کے باہر یعنی شہر سے باہر صحراؤں میں رہتے تھے، تو بدو انہیں جو ہے اعراب کہا گیا ہے۔ فرمایا کہ ان میں سے بھی بہت سارے لوگ معذرتیں پیش کرنے والے آئے، اور اس لیے آئے آپ کے پاس تاکہ انہیں بھی اجازت دے دی جائے کہ بیٹھے رہ جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے یعنی ان بدویوں نے جو بھی عذر آگے پیش کیا، حقیقت میں یہ جھوٹ آ کے انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول سے جھوٹ بولا ہے، تو اس کی سزا ان کو مل کر رہے گی۔ البتہ فرمایا کہ جو ضعیف ہیں یا بیمار ہیں تو ایسے لوگوں کے اوپر کوئی مذائقہ کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ بیٹھے رہ جائیں، ان کو اجازت مل جائے گی۔ اور اسی طرح سے وہ لوگ بھی ان کے اوپر بھی کوئی مواخذہ نہیں ہے جو انفاق کرنے کے لیے، خرچ کرنے کے لیے یعنی جہاد کے لیے چندہ دینے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے، تو ان کے اوپر بھی کوئی مذائقہ نہیں، کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے خیر خواہی کریں اخلاص کے ساتھ۔ تو ایسے جو نیکوکار ہیں ان کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ تو دیکھیے یہاں پہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ جنگ میں شرکت سے صرف وہ لوگ جو ہے معذور قرار دیے جائیں گے کہ جو ضعیف ہیں، کمزور ہیں، جا نہیں سکتے یا بیمار ہیں، یہ دو چیزیں ہیں۔ اور جہاد میں مالی شرکت جو ہے اس سے وہ لوگ مستثنی ہیں جن کے پاس ہے ہی نہیں ہے، تو ان کے اوپر کوئی حرج نہیں ہو، اپنے دلوں میں کوئی یعنی پریشانی محسوس نہ کریں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں تھا تو ہم نے دیا نہیں، کوئی وہ نہیں۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ کوئی اس موقع کو یعنی وہ سمجھے اس پہ خوش ہو کہ چلیے اچھا ہوا کہ کمزور تھے یا غریب تھے اور اس وجہ سے اس میں شرکت نہیں کر سکے، اچھا ہوا بڑے ٹھیک وقت پہ جو ہے نا بخار آ گیا، بیمار ہو گئے، اس طرح سے جان چھوٹی۔ تو ایسے اگر یہ کہتے ہیں تو حقیقت میں وہ لوگ بھی پکڑے جائیں گے۔ اور اللہ کے رسول کے ساتھ نصح یا نصیحت یا خیر خواہی کا مطلب یہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایسے لوگ
واقعتاً اللہ کی راہ میں قربانی اور جہاد کے لیے ہمیشہ جو ہے وہ تیار رہیں، اس کے متمنی رہیں، اور اگر کوئی ایسا موقع آئے تو اپنے ذوق کی وجہ سے شرکت نہیں کر سکتے، اپنی بیماری کی وجہ سے شرکت نہیں کر سکتے، تو انہیں اس میں تکلیف محسوس ہو۔ تو یہ دیکھیے، یعنی دونوں بیمار ہیں، دونوں نہیں جا سکتے، لیکن ایک شخص کہتا ہے کہ چلو اچھا ہوا اسی بہانے جان چھوٹی، اور دوسرا جو ہے وہ اسے دکھ ہوتا ہے، وہ روتا ہے کہ کتنا اچھا قیمتی موقع ملا تھا اللہ کی راہ میں آگے بڑھنے کا، اجر و ثواب کمانے کا اور دین اسلام کے لیے جدوجہد کرنے کا، لیکن یہ اتنا سنہری موقع جو ہے وہ میں اس سے محروم رہا کیونکہ میں بیمار ہو گیا، میں کمزور تھا، یا اس میں مالی شرکت نہیں کر سکا اس لیے کہ میرے پاس کچھ تھا ہی نہیں۔ تو حقیقت میں یہ لوگ جو ہے نا، ان کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں۔ باقی وہ لوگ جو اندر اندر مگن ہو تو واقعتاً وہ معذور ہیں، تو بھی وہ اللہ کے ان کی پکڑ ہوگی۔ اور فرمایا کہ اسی طرح سے وہ لوگ بھی، ان کے اوپر بھی کوئی مواخذہ نہیں ہے کہ جو تمہارے پاس جب آئے کہ تم انہیں سواری فراہم کرو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ بہت سارے غریب صحابہ کرام وہ آپ کے پاس آئے، ان کے پاس اپنی کوئی سواری نہیں تھی، اور آپ سے درخواست کی کہ انہیں سواری فراہم کی جائے، وہ بھی آپ کے ساتھ جہاد پہ جانا چاہتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بھئی سب کے لیے تو بندوبست ہے نہیں، تو آپ نے معذرت کر دی کہ میرے پاس تو یعنی بندوبست نہیں ہے، تمہارے لیے کوئی سواری کا بندوبست نہیں ہے۔ مجبوراً ان لوگوں کو واپس جانا پڑا، تو انہیں اس کا بڑا دکھ اور بڑا صدمہ تھا۔ تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لوٹے تو اس حال میں کہ روتے ہوئے، ان کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے۔ وہی معاملہ ان کے ساتھ بھی تھا کہ کتنا اچھا موقع تھا، لیکن کتنی بے بسی ہے کہ اللہ کی راہ میں ہم جو ہے بنفس نفیس جہاد کے لیے شریک نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، سواری نہیں ہے، کچھ نہیں۔ تو آئے آپ کے پاس، وہ چلنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ کے ہاں کوئی سواری نہیں، آپ نے معذرت کر دی تو بیٹھے رہے۔ فرمایا کہ لیکن مواخذہ تو ان کا ضرور ہوگا، پکڑ تو ان کی ضرور ہوگی کہ جو مالدار بھی ہیں اس کے باوجود وہ جو ہے اجازت طلب کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے یہی پسند کیا کہ وہ بیٹھنے والیاں، پردہ نشین یا چوڑی پہننے والیاں ان کے ساتھ بیٹھے رہیں، تو بیٹھے رہیں۔ ایسے لوگ ان کے دلوں پہ اللہ تعالیٰ نے ٹھپا لگا دیا ہے۔ تو اب جنگ یا جہاد ختم ہو جانے کے بعد جب واپس تم لوگ واپس جاؤ گے تو اس قسم کے سارے جو ہے لوگ جنہوں نے پہلے معذرتیں کی اور نہیں آئے، تو اب پھر تم لوگوں کے پاس آئیں گے اور طرح طرح کے عذر پیش کریں گے۔ تو اس وقت تم کہہ دینا کہ دیکھو تمہاری کسی بات کا ہم اعتبار نہیں کریں گے، تمہارے بارے میں تمہاری ساری خبریں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتلا دی ہیں، اب تم ہمارے پاس آ کے معذرت نہ کرو، البتہ اپنا عمل پیش کرو۔ اب آئندہ تمہارا عمل دیکھا جائے گا، اللہ بھی تمہارا عمل دیکھے گا، اللہ کا رسول بھی دیکھے گا، یعنی تمہاری عملی زندگی کیا ہوتی ہے، اس سے اسلام کے لیے، اسلامی جماعت کے لیے، مسلمانوں کے لیے خیر خواہی اور نصیحت جو ہے ٹپکتی ہے یا نہیں، دین کے جو احکام ہیں، تقاضے ہیں، مطالبے ہیں، انہیں تم پورا کرتے ہو کہ نہیں، یہ اس پہ نگاہ رکھی جائے گی۔ اب معذرت نہ کرو، اپنے عمل سے تم ثابت کرو کہ واقعتاً تم نے نفاق کی بیماری جو ہے دور کر لی ہے، تو اللہ اور اللہ کے رسول تمہارے عمل کو دیکھیں گے، اور یاد رکھو کہ اس کے بعد تم پلٹائے جاؤ گے اس پروردگار کی طرف جو کھلے اور چھپے سب کا جاننے والا ہے، اور پھر وہ سارا کچا چٹھا تمہارا جو کچھ تم کر کے آئے وہ تمہیں سنا دے گا۔ اور اس لیے بھی وہ لوگ قسمیں کھائیں گے جب تم لوگ پلٹ کر مدینہ پہنچو گے، اس لیے بھی آ کے قسمیں کھائیں گے کہ تم لوگ کسی طرح سے ان سے جو ہے نا اعراض کر لو، معاف کر دو، چشم پوشی کر لو، تو ٹھیک ہے، فرمایا کہ ان سے چشم پوشی کرو، درگزر کرو، کیونکہ وہ نجس ہیں، انہیں منہ لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، چھوڑ دو، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے ان کے کرتوت کے بدلے۔ اور وہ قسمیں کھاتے ہیں بڑی بڑی تاکہ تم لوگوں کو خوش کر لیں یا تم لوگ ان سے راضی ہو جاؤ۔ تو فرمایا کہ اگر اے مسلمانوں، اور ان میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، کہ تم سب کے سب اگر راضی بھی ان سے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ ایسے فاسق لوگوں سے راضی ہونے والا نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ معاشرے میں اگر کچھ لوگ آ کے بڑی بڑی قسمیں کھا کے، چکنی چپڑی باتیں کر کے، ذمہ داران معاشرہ جو ہے، مسلم جماعت کے جو ذمہ دار حضرات ہیں، اگر ان کے سامنے اس طرح کی باتیں کر کے انہیں مطمئن کر لیں اور راضی اور خوش کر لیں،
تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ حقیقت جو اندر چھپی ہوئی ہے وہ یعنی چھپی جائے گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ جانتا ہے. تو اے مسلمانوں تم ان منافقوں سے اگر راضی ہو گئے بھی تو اللہ ان سے راضی ہونے والا نہیں. پھر ان بدویوں کے بارے میں کہا کہ یہ بدوی لوگ جو ہے الاعراب اشد کفرا و نفاقا، یہ بدوی یعنی صحرائی بدو یہ تو کفر اور نفاق میں تمام لوگوں سے بڑے ہوئے ہیں، بہت بڑے ہوئے ہیں. اور یہ اسی بات کے یعنی قابل ہیں کہ وہ اللہ یا ان کی حالت یہ اس وجہ سے ہوئی ہے کہ جو کچھ اللہ نے اپنے رسول پر اتارا ہے اس کی حدود کو وہ جانتے نہیں. تو بدوی اور صحرائی ان کا منافقین کا معاملہ یہ تھا کہ بس ایک جگہ وہ کلمہ پڑھ کے بیٹھ گئے، نہ تو ادھر سے کوئی ان کی تربیت کا اہتمام تھا، نہ ان کے اندر کوئی ذوق اور شوق تھا کہ وہ آگے دین کو سیکھے. تو نتیجہ یہ ہوا کہ بس کلمہ پڑھا اور ویسے بیٹھے رہ گئے. اب دین کے تقاضے کیا ہیں، مطالبے کیا ہیں، وہ پورے نہیں کر رہے تھے. تو اس کے لیے اہتمام یعنی بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ ان کے ہاں لوگ بھیجے گئے سکھانے کے لیے، اور انہیں ابھارا گیا کہ وہ جو ہے اپنے ہاں سے گروپ بنا کے کچھ لوگوں کو بھیجیں جو آگے مدینہ منورہ میں تعلیم لیں اور پھر وہ جائیں اپنی بستیوں میں تو جا کے وہاں کے لوگوں کو سکھائیں. ظاہر ہے کہ سارے لوگ یکجا ہو کر نہیں آ سکتے. تو فرمایا کہ ان بدویوں میں سے ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں یعنی انفاق کرتے ہیں اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے، جب ان سے مطالبہ کیا جاتا ہے تو کوئی چندہ دیتے ہیں، ڈونیشن دیتے ہیں، تو اسے اپنے اوپر ایک جرمانہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ان کے اوپر جرمانہ ٹیکس جو ہے نا عائد کیا گیا ہے، کوئی چٹی جو ہے ان کے اوپر لگا دی گئی ہے. تو اس لیے وہ تمہارے بارے میں گردش زمانہ کے منتظر ہیں، یعنی وہ ہمیشہ اس بات کے خواہش رہتے ہیں کہ کسی طرح سے صورتحال ایسی بدلے یہ مسلمان جو اس طرح سے چھائے ہوئے ہیں کمزور پڑے اور دفاع ہو جائیں. اور یہ زبردستی جو انہیں بادل ناخواستہ دینا پڑتا ہے اسلامی حکومت کو اور جہاد کے لیے، تو اس سے کسی طرح سے ان کی جان چھوٹے. تو مسلمانوں کے بارے میں جو وہ گردش زمانہ کے منتظر تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی یہ امیدیں جو ہے نا یہ ایسے ہی ناکامی رہیں گی، اس لیے کہ فرمایا کہ علیہم دائرۃ السوء، برائی کے چکر میں تو یہ خود ہی پھنس گئے ہیں، برائی کے چکر میں خود ہی پھنس گئے ہیں، اس سے نکلنے والے نہیں. اللہ سنتا ہے اور جانتا ہے. البتہ جو تھوڑے بہت بدوی صحیح الایمان تھے اور عقیدے کے پختہ تھے اور دین کے تقاضے اور مطالبات پورے کر رہے تھے، تو ان کی اگلی آیت میں تعریف کی جا رہی ہے کہ فرمایا کہ اعراب میں سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو اللہ پر اور آخرت پر، روز آخر پر ایمان لاتے ہیں، اور جو کچھ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں تقرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اور اسی طرح سے اس انفاق کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لینے کا بھی ذریعہ سمجھتے ہیں. یعنی وہ صدق دل سے انتہائی خیاضی کے ساتھ خوشی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تاکہ اللہ کے یہاں انہیں اچھا بلند مقام حاصل ہو، اللہ کا تقرب حاصل ہو. اور اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں دعائیں کریں تو فرمایا کہ یقیناً یہ ان کے لیے قربت کا ذریعہ ہے، یہ ان کے لیے تقرب کا ذریعہ اور نیکی کا ذریعہ ہے. تو ان لوگوں کو اللہ اپنی رحمت میں داخل کرے گا. اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. اور اس میں خاص طور سے مہاجرین اور انصار جنہوں نے خلوص دل کے ساتھ یعنی دین کی خدمت کی، ان کی تعریف کی گئی ہے. فرمایا کہ مہاجرین اور انصار میں سے سابقون الاولون، جنہوں نے شروع میں سبقت کی یعنی پہلے کے لوگ، اور ان کے بعد جن لوگوں نے ان کی انتہائی احسان یعنی خوبی کے ساتھ اتباع کی، انہی کے نقش قدم پر چلے، تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے اللہ راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. اللہ نے ان کے لیے کیا ہے جنتیں تیار کر رکھی ہیں جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہی بڑی اور عظیم کامیابی ہے. وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور
وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. تمہارے گرد و پیش جو بدوی رہتے ہیں ان میں بہت سے منافق ہیں اور اسی طرح جو خود مدینہ کے باشندوں میں بھی منافق موجود ہیں جو نفاق میں طاق ہو گئے ہیں. تم انہیں نہیں جانتے ہم ان کو جانتے ہیں. قریب ہے کہ وہ وقت جب ان کو دوہری سزا دیں گے پھر وہ زیادہ بڑی سزا کے لیے واپس لائے جائیں گے. کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا ہے. ان کا عمل مخلوط ہے کچھ نیک اور کچھ بد. بعید نہیں کہ اللہ ان پر پھر مہربان ہو جائے کیونکہ وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم ان کے اموال میں سے صدقہ لے کر انہیں پاک کرو اور نیکی کی راہ میں انہیں بڑھاؤ اور ان کے حق میں دعائے رحمت کرو کیونکہ تمہاری دعا ان کے لیے وجہ تسکین ہوگی. اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی خیرات کو قبولیت عطا فرماتا ہے اور یہ کہ اللہ بہت معاف کرنے والا اور رحیم ہے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم عمل کرو اللہ اور اس کا رسول اور مومنین سب دیکھیں گے اور تمہارا طرز عمل اب کیا رہتا ہے. پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کو جانتا ہے اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو. کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کا معاملہ ابھی خدا کے حکم پر ٹھہرا ہوا ہے چاہے انہیں سزا دے اور چاہے ان پر ازتر نو مہربان ہو جائے. اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم و دانا ہے. کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی اس غرض کے لیے دعوت حق کو نقصان پہنچائیں اور خدا کی بندگی کرنے کے بجائے کفر کریں اور اہل ایمان میں پھوٹ ڈالیں اور اس بظاہر عبادت گاہ کو اس شخص کے لیے کمینگاہ بنائیں جو اس سے پہلے خدا اور اس کے رسول کے خلاف برسر پیکار ہو چکا ہے. وہ ضرور قسمیں کھا کر کہیں گے کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی کے سوا کسی دوسری چیز کا نہ تھا مگر اللہ گواہ ہے کہ وہ قطعی جھوٹے ہیں. تم ہرگز اس عمارت میں کھڑے نہ ہونا جو مسجد اول روز سے تقوی پر قائم کی گئی تھی وہی اس کے لیے زیادہ موضوع ہے کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو. اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہی پسند ہیں. پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ بہتر انسان وہ ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد خدا کے خوف اور اس کے رضا کی طلب پر
رکھی ہو، یا جس نے اپنی عمارت ایک وادی کی کھوکھلی بے ثبات ٹھگر پہ اٹھائی اور اسے لے کر سیدھی جہنم کی آگ میں جا گری، ایسے ظالم لوگوں کو اللہ کبھی سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں بے یقینی کی جڑ بنی رہے گی، جس کے نکلنے کی اب کوئی صورت نہیں بجز اس کے کہ ان کے دل ہی پارا پارا ہو جائیں۔ اللہ نہایت باخبر حکیم و دانا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس، ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور مارتے اور مرتے ہیں۔ ان سے جنت کا وعدہ اللہ کے ذمے ایک پختہ وعدہ ہے۔ تورات اور انجیل اور قرآن میں کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کا پورا کرنے والا ہو؟ بس خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے خدا سے چکا لیا ہے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے، اس کی بندگی بجا لانے والے، اس کی تعریف کے گن گانے والے، اس کی خاطر زمین میں گردش کرنے والے، اس کے آگے رکوع و سجدے کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، بدی سے روکنے والے اور اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے اس شان کے ہوتے ہیں وہ مومن جو اللہ سے خرید و فروخت کا یہ معاملہ طے کرتے ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مومنوں کو خوشخبری دے دو۔ وہ بتلایا کہ تمہارے ارد گرد جو بدو ہیں یہ سب منافق ہیں، اسی طرح سے مدینہ کے لوگوں میں بھی بہت سارے منافق ہیں جن کے بارے میں فرمایا کہ مردو علی النفاق، جو نفاق میں بڑے طاق ہو چکے ہیں، یعنی بہت سرکش ہو چکے ہیں۔ تم انہیں نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ان کو نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں، تو انہیں ہم سزا دیں گے 2 بار، دنیا میں بھی سزا اور آخرت میں بھی سزا، اور پھر یہ سب جو ہے عذاب عظیم یعنی آخرت کا جو عذاب اس کی طرف پلٹائے جائیں گے۔ آگے فرمایا ان میں سے بعض لوگ تھے جو پیچھے رہ گئے تھے، غزوہ تبوک میں شرکت نہیں کر سکے، تو ان کے بارے میں فرمایا کہ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحيم، کہ اور بھی کچھ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا ہے، اور یہ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے عمل صالح کیا اور کچھ عمل بد بھی کیا، یہ خلط ملط ہے۔ تو ممکن ہے کہ یا امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر پھر نظر رحمت فرمائے یا ان کی توبہ قبول فرمائے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ ان کے اموال میں سے آپ صدقہ لیں ان کی پاکیزگی اور ان کے تزکیہ کے لیے، اور ان کے لیے دعائے رحمت کرتے رہیں۔ تو آپ کی دعا ان کے لیے باعث سکون ہے اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کچھ صحابہ تھے جن کی قربانیاں تھیں، جو اس سے پہلے غزوہ تبوک سے پہلے تمام غزوات میں شریک ہوئے اور ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر موقع پر وہ ساتھ رہے اور جان اور مال سے انہوں نے جہاد کیا، لیکن اس موقع پر انہوں نے کچھ کمزوری دکھلائی۔ تو یہ گروہ ہے، تقریباً 6 یا 7 لوگوں کا بیان کیا جاتا ہے۔ تو جب اس طرح کی آیات اتری انہیں پتہ چلا اور خود انہیں احساس ہوا، ندامت ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی ان لوگوں کے ساتھی وہ اتنی دور جائیں تبوک تک اور وہاں پہ جہاد کر کے آئیں، اور یہ لوگ بغیر کسی عذر کے یہاں پہ بیٹھے رہ گئے محض کمزوری کی وجہ سے اور سستی اور غفلت کی وجہ سے، تو انہیں بڑی ندامت کا احساس ہوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو ان لوگوں نے جا کے حضور سے بات نہیں کی، کچھ نہ کسی سے کچھ کہا، سیدھے گئے جا کے مسجد نبوی میں اپنے آپ کو ستونوں سے باندھ لیا اور اللہ سے کہا کہ اب اللہ ہی جو ہے ہماری مغفرت کرے۔ اپنے آپ کو ستونوں سے باندھ لیا سزا کے طور پر کہ جب تک ہماری توبہ قبول نہیں ہوگی ہم یہیں پہ رہیں گے، نہ کھائیں گے نہ پئیں گے، مر جائیں گے، لیکن یہ ہے کہ اب یہاں سے جانے والے نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان لوگوں نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا ہے، تو اللہ کے اوپر چھوڑ دیا کہ ٹھیک ہے۔ تو وہ یہاں تک اپنے آپ کو لوگ باندھے رہے کہ بھوک اور پیاس سے بالکل بے دم ہو کر گر پڑے، بے ہوش ہو گئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان کی جو ہے کیا ہے کہ توبہ کی قبولیت ہوئی اور اس کی آیات نازل ہوئی۔ تو اس میں حقیقت میں انہیں کی طرف اشارہ ہے۔ تو یہ لوگ اچھے اعمال کرنے والے ہیں، لیکن برائی یعنی برا عمل اس وقت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے، تو یہ خلط ملط ہو گیا تھا۔ لیکن چونکہ انہوں نے خلوص کے ساتھ توبہ کی تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بعید نہیں، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی توبہ قبول کرے گا۔ اس لیے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ ان کے اموال میں سے، یہ اموال جو حقیقت میں اس کمزوری کا باعث ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے کمزوری لوگوں نے دکھلائی ہے، بزدلی دکھلائی ہے، ان کے اموال میں سے صدقہ لیں، انہیں پاک کرنے کے لیے، ان کا تزکیہ کرنے کے لیے، اور پھر یہ بھی کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یہ بھی کریں کہ آپ ان لوگوں کے لیے دعا فرمائیں۔ وہ وہاں پہ ایک ذریعہ بن گئے۔ تو ان کی جب توبہ قبول ہوئی تو ان لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، ہماری توبہ میں یہ بھی شرط تھی کہ یہ مال اور اسباب جو کچھ ہمارے پاس ہے، اسی کی وجہ سے ہم نے یہ ساری بزدلی یا غفلت یا سستی دکھلائی، تو ہماری توبہ میں یہ بھی شامل ہے کہ ہم اس کو جو ہے نا اللہ کی راہ میں دے دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، پورا دینے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ اپنے پاس رکھو، یہ بہتر ہے۔ اور انہیں بہرحال یہ کہہ دیا گیا کہ انہیں بھی یہی کہہ دیا گیا کہ اب تم لوگ عمل کرو، یعنی آئندہ اس طرح کمزوری نہیں ہونی چاہیے، عمل کرو، اس لیے کہ اللہ بھی تمہارے عمل کو دیکھے گا اور اللہ کے رسول بھی، اور باقی سارے اہل ایمان، ان سب کی نظر ہوگی تمہارے عمل پر۔ اور کچھ دوسرے منافقوں میں سے ہیں جن کے بارے میں فرمایا، یا اس طرح کے لوگ ہیں جن کا کفر نفاق جو ہے نہ تو بہت بڑا ہوا ہے نہ کم ہے، درمیان میں ہے، کچھ سچویشن واضح نہیں ہے۔ فرمایا کہ وآخرون مرجون لامر اللہ، کچھ اور بھی ہیں جن کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اما یعذبہم و اما یتوب علیہم، ہو سکتا ہے اللہ انہیں کیا ہے سزا دے، یا ہو سکتا ہے کہ انہیں معاف کرے۔ تو یعنی ان لوگوں کے اپنے رویے پہ ہے، کچھ لوگ ہیں جو ابھی ان کا یعنی کس طرف جھکاؤ ہے زیادہ، یہ مشتبہ ہے۔ تو اگر اپنے عمل کو وہ بہتر بناتے ہیں، اخلاص پیدا کرتے ہیں، اسلام کی خدمت میں لگتے ہیں اور اسلام کے تقاضے پورا کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نظر رحمت ان پر ہوگی۔ لیکن اگر سدھرتے نہیں ہیں، مزید نفاق میں آگے بڑھتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ سزا کے مستحق ہوں گے۔ پھر اگلی آیت میں والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، اس آیت میں جو بدترین قسم کے کٹر منافق تھے، ان کی ایک سازش اور انتہائی گھناؤنی حرکت کا تذکرہ کیا گیا کہ ان لوگوں نے مسلمانوں کے اندر پھوٹ ڈالنے کے لیے سازش انہوں نے کیا کی کہ مسجد بنائی۔ انہوں نے جب مسجد بنائی جا رہی ہے، ظاہر ہے کہ اپنے گھر میں بیٹھ کے سازش کریں، یہاں وہاں کریں، دکان پہ کریں تو نگاہ میں رہیں گے۔ جب مسجد اللہ کا گھر بن رہا ہے تو لوگ تو معاشرے کے لوگ بڑے متاثر ہو جائیں گے، مرعوب ہو جائیں گے، دیکھو جی کتنے اللہ والے ہیں، اللہ کے لیے مسجد بنا رہے ہیں۔ دو ہی مسجدیں اس وقت تھیں، ایک مسجد نبوی، ایک مسجد قباء۔ ہم کہا کہ بھائی بڑی اچھی بات ہے، تیسری مسجد جو ہے وجود میں آ گئی، اس وقت آبادی بہت زیادہ نہیں تھی۔ تو لیکن انہوں نے مسجد جو ہے عبادت کے لیے نہیں بنائی تھی، بلکہ مسجداً ضرارا، نقصان پہنچانے کے لیے، اس لیے اردو میں یہ مسجد ضرار کے نام سے مشہور ہو، یعنی اسلام کو اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے مسجد بنائی گئی تھی۔ وہ کفرن، اور کفر کا مرکز بنا کے طور پر وہ مسجد جو ہے نا اس لیے استعمال ہو، کفر کے مرکز کے طور پر استعمال ہو، اس لیے مسجد بنائی گئی تھی۔ اور مومنین کے درمیان تفریق، ان کے اندر اختلاف اور فرقہ بازی یہ پیدا کرنے کے لیے، وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلِ، اور وہ تمام لوگ جو اللہ اور اس کے رسول سے پہلے جنگ کر چکے ہیں، برسر پیکار رہے ہیں، ان کی کمینگاہ یا ان کے ٹھکانے کی جگہ کہ یہاں سے بیٹھ کے جو ہے نا اپنی اب سازشیں چلیں اور اسلامی معاشرے کے خلاف جو ہے نا جو کچھ کارروائی کرنی ہے کریں۔ تو یہ منافقین جو یہاں پہ تھے مدینہ میں، ان کی قیادت اور رہنمائی کر رہا تھا دور سے ایک شخص جو ابو عامر راہب کے نام سے ایک شخص تھا، اوس یا خزرج میں سے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہاں پہ وہ عیسائی بن گیا تھا اور بڑا عبادت گزار بن کے جو ہے نا وہ راہب کے نام سے مشہور ہو گیا تھا، ابو عامر راہب۔ تو اس کی بڑی اپنی جو ہے نا وہاں پہ مدینہ کے معاشرے میں ایک اپنی بڑی پہچان ہو گئی تھی، اس کا اسٹیٹس بن گیا تھا کہ بہت بڑا مولوی ہے جی، پیر صاحب۔ تو اس کا کام یہی تھا کہ وہ جھاڑ پھونک کرتا تھا اور جو کچھ کرتا تھا، تو اس کی اپنی ایک شناخت بن گئی تھی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو اس کی وہ مشیخت اور وہ جو ہے نا یہ کہہ لیجیے کہ پیری، وہ ساری چیزیں کیا ہیں ختم ہو گئی۔ تو کہاں تو وہ بنا تھا کرسچین یا شرک سے نکل کر ایک دین الہی کو اپنائے، لیکن وہی شخص جب اللہ کا دین، صحیح دین اور آخری نبی کے ذریعے سے وہاں پہ پہنچا
اتنی جلن اور حسد میں مبتلا ہوا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرنے لگا پہلے دن سے. جب تک اس کے لیے ممکن ہو سکا مدینہ میں رہنا وہاں پہ رہا اور یہودیوں کو اور بہت سارے لوگوں کو بھڑکاتا رہا. آخر وقت میں جب یعنی شاید غزوہ خندق کے بعد کی بات ہے کہ جب دیکھا کہ مشرکین کا بالکل ادھر قلعہ کما ہو گیا تو بھاگ کے چلا گیا مکہ. وہاں سے بیٹھ کے جو ہے نا وہ کمان اپنی ہی سنبھالے ہوئے تھے. تو اس نے اس مسجد کا پروپوزل دیا تھا کہ اس طرح سے تم لوگ کام کرو, مسجد بناؤ تو یہاں سے سازش کرنا اور پھیلانا جو ہے بڑا آسان ہو جائے گا. تو اس کے لیے اور اس جیسے جو لوگ تھے ان کے لیے کہا کہ لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل, جو اللہ اور اس کے رسول سے پہلے سے جنگ کرتے چلے آ رہے ہیں ان کے لیے کیا ہے ارصادن رصد رسید رصدگاہ ان کے لیے بنے. فرمایا کہ یہ لوگ قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے یہ مسجد تو بس اس لیے بنائی ہے, بہترین مقاصد کے تحت بنائی ہے, قسمیں کھا کھا کے یقین دلائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی دیتا ہے, یعنی اللہ قسم کھا کے کہتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں. تو ہوا یہ تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے روانہ ہو رہے تھے تو اس وقت یہ مسجد بن رہی تھی. لوگوں نے بنایا, خبر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور لیکن آپ وہاں پہ گئے نہیں, آپ مشغول تھے اس میں. اور لوگوں نے یہ کہا کہ بھئی آپ آئیے اس میں ذرا اس کا افتتاح کریں اور 2 رکعت نماز پڑھ لیں تاکہ متبرک ہو جائے. اب تمام مسلمانوں کے لیے شک اور شبہ سے جو ہے نا ایک چیز بالا ہو جائے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں واپس آتا ہوں تو اس کے بعد کچھ دیکھتا ہوں. آپ چلے گئے تو اس مسجد کے بارے میں یہ لوگ کہہ رہے تھے. آگے اس کا آ رہا ہے اگلی آیت میں جو بنایا کہ فمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ. تو ہوا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تبوک اور وہاں سے جب واپس آ رہے تھے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیات نازل کی جس میں اس مسجد کی حقیقت بیان کر دی گئی کہ یہ مسجد نہیں ہے بلکہ مسجد ضرار ہے اور کفر کی جگہ ہے, مسلمانوں کو توڑنے کے لیے بنائی گئی ہے, اور اس میں دشمنان اسلام جو ہے اپنی کمینگاہ کے طور پر اس کو استعمال کریں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی راستے میں تھے مدینہ کے قریب, تو وہیں سے کچھ صحابہ کرام کو بھیجا کہ جاؤ اور اس عمارت کو اٹھا دو اور اس میں آگ لگا دو. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچنے سے پہلے دوسرے صحابہ کرام وہاں گئے اور انہوں نے اس عمارت کو کیا ہے ڈھا دیا اور اس کو زمین بوس کر کے اسے آگ لگا دی. تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہ لا تقم فیہ ابدا, تم اس میں کبھی بھی نماز پڑھنے کے لیے نہیں کھڑے ہونا. اور وہ مسجد جو تقویٰ کی بنیاد پہ پہلے دن سے تقویٰ کی بنیاد پر تعمیر کی گئی ہے وہ زیادہ اس بات کی حقدار ہے کہ تم اس میں نماز ادا کرو. اس سے مراد یعنی جو 2 مسجدیں تھیں, ایک تو یہ ہے کہ مسجد قباء اور دوسری مسجد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی. تو فرمایا کہ اور اکثر لوگ اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ مسجد قباء کے بارے میں خاص طور سے ہے, یعنی مسجد نبوی کے بعد اگر کوئی مسجد ہے تو وہ مسجد قباء. تو اس میں ایسے لوگ ہیں کہ جو طہارت پسند ہیں اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پسند کرتا ہے. فرمایا کہ بھلا بتاؤ کہ وہ شخص جو اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے تقوی پر اور اس کی خوشنودی پر رکھتا ہے وہ بہتر ہے یا وہ جو اپنے عمارت کی بنیاد رکھتا ہے علی شفا جرف ہار, کسی ایسے کنارے پر کگر پر جو ڈھہ جانے والا ہے. تو جرف ہار بولتے ہیں کہ جیسے ندی بہہ رہی ہو اور یوں کٹاؤ, پانی کے کٹاؤ سے نیچے سے مٹی جو ہے کٹ جائے اور یوں جو ہے نا اوپر سے نظر نہ آئے. اوپر آپ سمجھ رہے ہیں کہ یوں آپ دیکھتے ہیں بہت ساری ندیوں پہ نا, ندیوں کا پانی جب یوں گھومتا ہے خاص طور سے تو نیچے کی حصہ مٹی کا کٹ کے نکل جاتا ہے اور یوں حصہ ہو جاتا ہے. اب اوپر والے کو پتہ نہیں, دیکھ رہا ہے کہ بھئی وہ جگہ ہے تو اس پہ پتہ چلا کہ کوئی بھاری وزن رکھا گیا اور پھر وہ ایک دن بیٹھا ہے کہ کہاں چلا گیا, ندی میں چلا گیا. تو فرمایا کہ ایسی جو ہے نا کمزور جگہ پہ جو ڈھہ جانے والی ہے ایسے کنارے پہ جو اپنی بنیاد رکھے تو ظاہر ہے کہ یہ اور پھر یہ ہے کہ وہ اسے لے کر جہنم کی آگ میں گر جائے, ڈھہ جائے. تو کون بہتر ہے؟ یقیناً وہ بہتر ہے کہ جو اللہ کے تقوی پر اپنی عمارت کو تعمیر کرے. تو جب اس عمارت کو خاک میں ملا دیا گیا, ڈھا کے جلا دیا گیا, تو فرمایا کہ یہ عمارت ان کے دلوں میں شک کا کانٹا بنی رہے گی ہمیشہ جو ہے نا, یعنی وہ پریشان رہیں گے
یہاں تک کہ ان کے دل کاٹ کاٹ کے جو ہے نا ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، یعنی وہ نکالا جائے، اور جب کاٹے جائیں گے اس ریپ کو نکالنے کے ان کے دلوں کو کاٹا جائے گا تو خود ہی نہیں بچیں گے، یعنی اس سے بچنے کی اب زندگی بھر ان کے لیے کوئی شکل اور کوئی صورت موجود نہیں ہے۔ اب ان کے مقابلے میں جو جانفشانی کرنے والے لوگ تھے اہل ایمان، جو اللہ کی راہ میں جانیں لڑا رہے تھے، اپنے مال کھپا رہے تھے، ان کے بارے میں فرمایا کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم جنات، اللہ نے خرید لیے ہیں مومنین سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے۔ تو یہ سودا ہوا ہے، باقاعدہ کنٹریکٹ ہے۔ جب کوئی شخص کہتا ہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا، اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اس نے اللہ کے ساتھ ایک سودا کر لیا۔ یہ مومن ہے اور مومن کا اللہ کے ساتھ سودا ہوتا ہے، اور سودا یہ ہے کہ تم اپنے جان اور اپنے مال مجھے دو۔ مجھے دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جب وہ کہے اسے لگاؤ، اپنی صلاحیتوں کو، اپنی قوتوں کو، اپنے اسباب اور وسائل کو، اپنی مال و دولت کو اللہ کی راہ میں لگاؤ۔ یہ معاہدہ ہے، تم ایسا کرو گے تو اللہ تمہیں اس کے عوض جنت عطا فرمائے گا۔ تو فرمایا کہ مومن تو ایسے لوگ ہیں، اور پھر اسی کا نتیجہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، تو مارتے بھی ہیں اور مارے بھی جاتے ہیں۔ قتال کرتے ہیں، قتال کرتے ہوئے جو سامنے دشمن فوج ہے اس میں کون ہے، خونی رشتے کا ہے یا دور کا ہے، باپ ہے یا بھائی ہے، جو بھی اللہ کا دشمن بن کر ان کے سامنے آئے اسے قتل کرتے ہیں، اور اس راہ میں وہ خود بھی مارے جاتے ہیں۔ تو یہ جو جنت کا وعدہ ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ، اور مومنین کی جو صفات ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور یہ وعدہ تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے، اور بھلا اللہ سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے اپنے وعدے کو پورا کرنے والا۔ تو اے مسلمانوں، اے اہل ایمان، اپنے اس سودے پر، اپنی اس تجارت پر خوش ہو جاؤ جو تم نے اللہ سے کیا ہے۔ یہ جو سودا تم نے اللہ سے کیا ہے یہ سراسر نفع کا سودا ہے، اس پہ خوش ہو جاؤ، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ پھر کس شان کے ہوتے ہیں وہ اہل ایمان، یہ ان کی صفات اگلی آیت بیان کی گئی ہیں کہ التائبون، جو بار بار پلٹنے والے ہیں، بار بار توبہ کرنے والے ہیں۔ یعنی انہیں یہ نہیں دیکھتے کہ آج ہم سے کوئی گناہ ہوا کہ نہیں۔ ہمارے ہاں لوگ بڑے بڑے گناہ دن بھر کرتے ہیں، تو کہتے ہیں میری نیت تو ٹھیک ہے، کوئی گناہ تو ہم نہیں کرتے، ٹھیک ہے نماز ہی نہیں پڑھتے۔ ہمارے بعض لوگوں کا فلسفہ یہ ہے، ٹھیک ہے نماز تو نہیں پڑھتے لیکن کوئی برا کام بھی نہیں کرتے، یعنی چوری نہیں کرتے، ڈاکہ نہیں ڈالتے، زنا نہیں کرتے، تو سمجھتے ہیں کہ یہ جب تک نہ کریں تو گناہ نہیں ہوتا، نماز چھوڑنا گناہ نہیں۔ سمجھے آپ، ایسے بھی لوگ آپ کو ملیں گے فلسفی، یہ نماز چھوڑنا گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نماز تو نہیں پڑھتے لیکن گناہ کا کام نہیں کرتے، اس سے بڑھ کر اور کیا گناہ ہو سکتا ہے۔ میں پہلے بھی ایک دن اس پہ کہہ چکا کہ نماز جو دین کی بنیاد ہے، دین کا ستون ہے، اگر اسے آدمی چھوڑ دے، اور جو پہلا حکم ہے اسے آدمی چھوڑ دے، تو پھر اس کے بعد اور کون سا گناہ رہ جاتا ہے؟ اس کے بعد ہر گناہ انسان کرے گا۔ تو لوگ کہتے ہیں اس طرح کے توبہ کی کوئی ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے، اور بعض لوگ جو ذرا ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں تو وہ بھی یعنی کچھ پابندی کرنے والے، نماز پڑھنے والے، تو وہ بھی دیکھتے ہیں کہ بھائی کوئی گناہ ہونا تو آج ہوا نہیں ہے، اس لیے توبہ کا بھی کوئی معاملہ نہیں ہے۔ لیکن جو صحیح اہل ایمان ہوتے ہیں وہ یہ دیکھنے نہیں جاتے کہ انہیں پتہ ہے کہ نہیں پتہ ہے کوئی ہم سے گناہ ہوا، وہ جانتے ہیں یہ کہ اللہ کی نعمتیں اور اللہ کے کا فضل، اللہ کی توفیق اتنی بے پایاں ہوتی ہے بندے کے اوپر کہ اگر وہ شب و روز اللہ کے سامنے سر و سجود رہے، اس کی عبادت میں لگا رہے، تو اللہ کا حق ادا ہونے والا نہیں۔ اس لیے وہ جانتے ہیں کہ ان کی تمام عبادتوں سے اللہ کی نعمتوں کا حق جو ہے ادا نہیں ہوتا، اللہ کے فضل اور توفیق کا جو ہے حق ادا نہیں ہوتا، اس لیے سب کچھ کرنے کے باوجود بھی وہ قصوروار ہوتے ہیں۔ چنانچہ ہمیشہ وہ کیا ہے کہ اللہ سے توبہ کرتے رہتے ہیں، اور پہلے ہم بتلا چکے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرمایا کرتے تھے، لوگوں کو حکم دیتے تھے کہ توبہ کرو، کثرت سے توبہ کرو، استغفار کرو، توبہ استغفار کرو۔ میں دن میں 70 بار استغفار کرتا ہوں، اور ایک بار تو آپ نے فرمایا 100 بار استغفار کرتا ہوں، تو 70 بار اور 100 بار، اس کا مطلب لازماً یہ نہیں کہ آپ گن کے 1 2 3 اور 100 کرتے تھے، یعنی بے شمار بار میں جو ہے نا وہ استغفار کرتا ہوں۔ اور عابدون اللہ کی عبادت اور بندگی کرنے والے ہیں، اللہ کی حمد بجا لانے والے ہیں،
اور زمین میں سیاحت کرنے والے ہیں. سیاحت کا مطلب یہاں سائحون سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے دین کے لیے، چاہے وہ تعلیم و تربیت حاصل کرنے کے لیے، چاہے دین کی نشر و اشاعت اور اس کی تبلیغ کے لیے، چاہے جہاد کے لیے، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ سیاحت میں آتی ہیں. تو اسلام میں سیاحت وہ ٹورزم نہیں ہے جو آج ٹورزم جو ہے نا اس کو سمجھا جاتا ہے. سیاحت جو ہے آج فجور کا نام ہے، بدکاری کا نام ہے. تو سائحون، قرآن میں سائحون کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دین کے لیے گھر سے نکلنا اور اللہ کی زمین میں گھومنا پھرنا، چاہے وہ علم دین جو ہے سیکھنے کے لیے ہو یا علم دین کو پھیلانے کے لیے ہو، چاہے اقامت دین کے لیے جہاد ہو. تو جب بھی گھر سے نکل گئے تو وہ سیاحت ہو گئی. اور جھکنے والے ہیں، سجدہ کرنے والے ہیں، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں. یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ نے حدود متعین کر دی ہیں، یہ حلال ہے، یہ حرام، یہ حرام ہے تو اس حد کے قریب وہ نہیں جاتے، اس کی حفاظت کرتے ہیں. اور بشیر المومنین، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ اس شان کے جو مومن ہیں، جن کی یہ صفات ہیں، جنہوں نے اللہ سے سودا کیا ہے جنت کے بدلے اپنی جانوں اور مالوں کا، تو ایسے اہل ایمان کو آپ بشارت دے دیجیے. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب
نبی کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں زیبا نہیں ہے کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں، چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ ان پر یہ بات کھل چکی ہے کہ وہ جہنم کے مستحق ہیں۔ ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے جو دعائیں مغفرت کی تھی وہ تو اس وعدے کی وجہ سے تھی کہ جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا، مگر جب اس پر یہ بات کھل گئی کہ اس کا باپ خدا کا دشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گیا۔ حق یہ ہے کہ ابراہیم بڑا رقیق القلب اور خدا ترس و بردبار آدمی تھا۔ اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ لوگوں کو ہدایت دینے کے بعد پھر گمراہی میں مبتلا کرے جب تک کہ انہیں صاف صاف بتا نہ دے کہ انہیں کن چیزوں سے بچنا چاہیے۔ در حقیقت اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور یہ بھی واقع ہے کہ اللہ ہی کے قبضے میں آسمان و زمین کی سلطنت ہے، اسی کے اختیار میں زندگی و موت ہے، اور تمہارا کوئی حامی و مددگار ایسا نہیں ہے جو تمہیں اس سے بچا سکے۔ اللہ نے معاف کر دیا نبی کو اور ان مہاجرین و انصار کو جنہوں نے بڑی تنگی کے وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اگرچہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل کجی کی طرف مائل ہو چکے تھے، مگر جب انہوں نے اس کجی کا اتباع نہ کیا بلکہ نبی کا ساتھ ہی دیا تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ بے شک اس کا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ شفقت و مہربانی کا ہے، اور ان تینوں کو بھی اس نے معاف کیا جن کے معاملے کو ملتوی کر دیا گیا تھا، جب زمین اپنی ساری وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی اپنی جانیں بھی ان پر بار ہونے لگی، اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ خود اللہ ہی کے دامن رحمت کے سوا نہیں ہے، تو اللہ اپنی مہربانی سے ان کی طرف پلٹا تاکہ وہ اس کی طرف پلٹ آئیں۔ یقیناً وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کو ساتھ دو۔ مدینے کے باشندوں اور گرد و نواح کے بدویوں کو یہ ہرگز زیبا نہ تھا کہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر گھر بیٹھ رہے تھے اور اس کی طرف سے بے پرواہ ہو کر اپنے نفس کی فکر میں لگ جاتے، اس لیے کہ ایسا کبھی نہ ہوگا کہ اللہ کی راہ میں بھوک، پیاس اور جسمانی مشقت کی کوئی تکلیفیں وہ جھیلیں، اور منکرین حق کو جو ناگوار ہے اس پر کوئی قدم وہ اٹھائیں، اور کسی دشمن سے عداوت حق کا کوئی انتقام وہ لیں، اور اس کے بدلے ان کے حق میں ایک عمل صالح نہ رکھا جائے، ان کے حق میں ایک عمل صالح نہ لکھا جائے۔ یقیناً اللہ کے ہاں محسنوں کا حق الخدمت مارا نہیں جاتا۔ اسی طرح یہ بھی کبھی نہ ہوگا کہ راہ خدا میں تھوڑا یا بہت کوئی خرچ وہ اٹھائیں، اور صحیح جہاد میں کوئی وادی وہ پار کریں اور ان کے حق میں اسے نہ لکھ لیا جائے، تاکہ اللہ ان کے اس اچھے کارنامے کا صلہ انہیں عطا کرے۔ اور یہ کچھ ضروری نہ تھا کہ اہل ایمان سارے کے سارے ہی نکل کھڑے ہوتے، مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل کر آتے اور دین کی سمجھ پیدا کرتے اور واپس جا کر اپنے علاقے کے باشندوں کو خبردار کرتے تاکہ وہ غیر مسلمانہ روش سے پرہیز کرتے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جنگ کرو ان منکرین حق سے جو تم سے قریب ہیں، اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں، اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ جب کوئی نئی صورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بعض لوگ مذاق کے طور پر مسلمانوں سے پوچھتے ہیں کہ کہو تم میں سے کس کے ایمان میں اس سے اضافہ ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے ایمان میں توقع تو فی الواقع ہر نازل ہونے والی صورت نے اضافہ ہی کیا ہے، اور اس سے دلشاد ہیں۔ البتہ جن لوگوں کے دلوں کو نفاق کا روگ لگا ہوا تھا ان کی سابق نجاست پر ہر نئی صورت نے ایک اور نجاست کا اضافہ کر دیا، اور مرتے دم تک وہ کفر میں مبتلا رہے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہر سال 1-2 مرتبہ یہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، مگر اس پر بھی نہ توبہ کرتے ہیں نہ کوئی سبق لیتے ہیں۔ جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو یہ لوگ آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں کہ کہیں تم کو دیکھ تو کوئی نہیں رہا، پھر چپکے سے نکل بھاگتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دل پھیر دیے ہیں کیونکہ یہ ناسمجھ لوگ ہیں۔ دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تم ہی میں سے ہے، تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر شاق ہے، تمہاری فلاح کا وہ حریص ہے، ایمان لانے والوں کے لیے شفیق و رحیم ہے۔ اب اگر یہ لوگ تم سے منہ پھیرتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ بس کرتا ہے، کوئی معبود نہیں مگر وہ، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، اور مالک ہے عرش عظیم کا۔ فرمایا کہ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم۔ یہاں اس آیت میں مسلمانوں کا رشتہ مشرکین سے بالکل ہی کاٹ دیا گیا ہے۔ آخری رشتہ جو بچا ہوا تھا بعض لوگ نبھا رہے تھے کہ مثلا مکہ سے ہجرت کر کے آئے بہت سارے مسلمان، تو ابھی ان کے عزیز و اقارب وہاں پہ مکہ میں تھے لیکن مشرک تھے، تو کوئی کسی کے لیے دعا جو مرنے کے بعد جو ہے دعائیں مغفرت کرتا ہے،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب یا فلاں صاحب جو ہے نا انتقال فرما گئے، ان کے حق میں آپ دعائیں مغفرت فرمائیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، یعنی ایمان، یہ ان کے شایع نشان نہیں ہے، نہ انہیں یہ حق حاصل ہے کہ مشرکوں کے لیے وہ دعائیں مغفرت کریں. یعنی یہ نہیں ہو سکتا ہے ٹھیک ہے، مثلا کوئی آپ کا ساتھی آج ہندو یا عیسائی، اس کا باپ مر گیا، کوئی مر گیا، ٹھیک ہے، اسے پرسہ دے سکتے ہیں، یوں صبر کرو جو کرو، لیکن یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ جا کے وہاں پہ بیٹھے ہیں کہ بس دعا پڑھنا شروع کر دیں. یہ اہل ایمان کا وہ نہیں ہے کہ ان کے لیے، کیونکہ فرمایا کہ اگرچہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، بعد اس کے کہ ان کے لیے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ وہ جہنمی ہے، مشرک ہے، اور وہ ایک آدمی مشرک مرا ہے، کافر مرا ہے، اس کے جہنمی ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، بالکل واضح ہے. تو اگر وہ رشتہ دار بھی ہے تو اس کے لیے بھی دعائیں مغفرت نہیں کر سکتے، تو وہ کہاں سے دور کا کوئی آدمی ہے، پڑوسی ہے یا کسی دوسرے ملک سے آیا ہے، وہ رہ رہا ہے، تو آپ اس کے ہاں جائیں اس طرح سے. کہ تو ہمارے یہاں اردو میں لوگوں نے اس مصیبت سے بچنے کے لیے اردو زبان میں، کیونکہ پہلے آپ جانتے ہیں تقسیم ہندوستان کی آزادی اور تقسیم سے پہلے اردو جو ہے وہ سرکاری زبان تھی، پہلی زبان تھی ہندوستان کی، پورے ہندوستان کی انکلوڈنگ پاکستان، تو اردو استعمال ہوتی تھی. اب تو مسلمانوں کے لیے لکھا جاتا تھا جنت مکانی ہے، مرحوم و مغفور، تو دوسروں کے لیے کیا لکھیں؟ اب بڑا مسئلہ تھا. تو مرحوم لکھیں نہیں لکھ سکتے، مغفور لکھیں نہیں لکھ سکتے، جنت مکانی لکھیں نہیں لکھ سکتے، تو آ جہانی لکھا ہے. پہنچ گئے اس دنیا میں، آ جہانی اس دنیا والے چلے گئے اس دنیا میں، اب کیا ہے اپنا بھگتے ہوتے، تو بڑا اچھا لکھ دیا ہے، اور آج تک وہ استعمال ہوتا ہے. آ جہانی شری بھگوان پرساد ہے نا، تو وہ لکھیں. ایک گاڑی ہے 3